اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین فرش سے آسمان عرش پر بلایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک کی وضاحت سماعت فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں لے گئے۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کم و بیش 1,24,000 حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم موجود تھے۔ آپ کا استقبال کیا اور صفیں درست کی گئی، اذان دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ اس کے اندر حضرات علماء نے ایک حکمت لکھتے ہیں، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے نبی ہیں اور ہر جاندار ہر چیز کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں بتایا آپ امام الانبیاء بھی ہیں، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئی، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و بڑائی بیان کی۔ جب مسجد اقصیٰ سے باہر آئے، وہاں پر حوران موجود تھے۔ حوران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور مسجد حرم سے، کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے اور آسمانوں پر جانے کے معاملے میں ایک رفرف، ایک سیڑھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلوایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ساتھ تھے، پہلے آسمان پر پہنچے اور حضرت جبرائیل نے پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی اور پہلے آسمان کے دروازے کا فرشتے نے کہا کون ہو؟ تو کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلوایا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پہلا آسمان کا فرشتہ جب دروازہ کھولتا ہے اور حضرات ملائکہ آپ کی دیدار کے لیے پہلے ہی سے وہاں پر موجود ہیں۔ اور حضرات علماء نے یہاں ایک اور حکمت لکھی ہے کہ فرشتوں کا فخر کو، فرشتوں کا جو اونچائی پر رہنے کے لیے جو داغ ہوتا ہے، تو اس فخر کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا اور کہا ہے میرے فرشتوں، میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب تم تو آسمانوں پر ہیں، میرے محبوب عرش معلیٰ پر آ رہا ہے اور تمہارے اوقات آسمانوں پر ہے، لیکن میرے محبوب کا مقام میرے پاس ہے۔ پہلے آسمان پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پہنچتے ہیں، سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل سے کہا، بھائی جبرائیل یہ کون بزرگ ہے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ بچے ہیں جن کے 5 پارے ہوئے تھے انتقال ہو گئے، 10 پارے ہوئے تھے انتقال ہو گئے، اور 20 پارے ہوئے تھے پڑھتے پڑھتے وہ انتقال ہوئے، پورے حافظ نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعہ ان کا قرآن کو مکمل کروا رہا ہے۔ بچہ یہاں پر پڑھتا پڑھتا مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا قرآن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس مکمل کرواتے ہیں۔ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر غم کے آثار آ جاتے ہیں اور چہرہ مرجھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، بھائی جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ اے ابو البشر ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جب سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو غم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سیدھے طرف جو نیک اعمال کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فخر ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جن کے اعمال برے ہیں دائیں طرف ہے، اور ان کو دیکھ کر ان کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک بیٹا جب اپنے باپ کے حکموں کے مطابق، رضامندی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ایک باپ خوش ہوتا ہے، ایک باپ کے دل کو تسلی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہی مثال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے کہ اچھے اولاد کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہو رہے ہیں، اور بدکار اور برے اعمال کرنے والوں کے اور سیاہ کاروں کے، خطا کاروں کے اعمال کو، ان کے شکلوں کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم غم میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر برابر جاری تھا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر سیدنا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت المعمور ہے، جس طرح زمین پر زمینی کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں، اور کعبۃ اللہ ہے، اور اسی کے برابر آسمانوں پر بھی بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روزانہ فرشتے کئی ہزار اور لاکھوں فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حمد اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت المعمور سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ ان کو سلام کیجئے، یہ آپ کے والد محترم ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر جنت کا نظارہ کروایا گیا، جنت کے وہاں کے حسین مناظر دکھائے گئے، اور دیکھا کہ جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر اور شراباً طہورا ہر چیز کا نظارہ کروایا گیا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب حالت، ایک واقعہ پیش آتا ہے
کہ وہاں پر جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے، چپل کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی جبرائیل، یہ جنت میں کون چل رہا ہے؟ اور جو چپل کی آواز ہم لوگ سن رہے ہیں، مجھے سنائی دے رہے ہیں۔ تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام کے چپل کی آواز وہ تو عرش پر یعنی زمین فرش پر چل رہا ہے، آسمان عرش پر، اور جنت میں اس کی چپل کی آواز آ رہی ہے، وہ حضرت بلال ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، حضرت بلال سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے، تو زمین پر چل رہا ہے لیکن آواز جنت میں آ رہی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کا مقام اور مرتبہ، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ کروایا گیا۔ وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی کے ہونٹ ہے اونٹ کے برابر ہے، ایک آدمی کے ہونٹ اونٹ کے برابر ہے۔ فرشتے آگ کے قینچیوں سے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، بھائی جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب میں مسلط کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو آپس میں بیج ڈالنے والے، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی سنی ادھر کی سنی، ادھر جو لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب میں مسلط کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے لگانے سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، امت میں فساد پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ عذاب میں مسلط کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ آج امت مسلمہ علی صاحبنا علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اندر اس بات کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سنی اور سنائی باتیں ادھر ادھر لگا کر کتنے گھر تباہ کر رہے ہیں، کتنے قوم تباہ ہو رہے ہیں، کتنا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں، مسلمانوں کے کرتوت نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ سچا ہوتا ہے، مسلمان سب سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ہم ادھر کے ادھر سنے اور ادھر لگائے، ادھر سنے ادھر لگائے، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ بتا دیا گیا کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں مسلط کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہنم کے اندر ایک اور نظارہ کروایا گیا۔ فرشتے اس کے گلے کو دباتے ہیں، زبان باہر آ جاتی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دباتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو فرشتے اپنے گلے کو دبا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے واعظ اور مقررین ہیں۔ وعظ و نصیحت کے ذریعہ امت میں بگاڑ پیدا کرنے والے اور اپنے زبان سے لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے والے اور
امت کو ٹکڑے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ عذاب میں مسلط کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ آج یہ حالات، آج یہ معاملات، آج ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ امت میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نئے نئے باتوں کو باب عروج پر لاتے ہیں، نئے نئے باتیں امت میں پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ عذاب میں مسلط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو زیادہ تر دیکھا ہے۔ کسی کے سر کے بل لٹکائے گئے ہیں، کسی کے ہاتھ پیر کے بل لٹکائے گئے ہیں، اور کسی کے سینے کے بل لٹکائے گئے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، بھائی جبرائیل، یہ عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اکثر جو عورتیں جہنم میں ہیں کس وجہ سے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یہ ناشکر گزاری کیا کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس طریقے سے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو ڈال دیا ہے۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، ان کے اصلاح کرے، ان کے فکر کرے اور ان کو سیدھی راہ بتائے، کیونکہ ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک عورت 4 مرد کو جہنم کے اندر کھینچ کر لے جا رہی ہو، تو آپ سوچئے کہ عورتوں کا کتنا جو ہے ناشکری ہوگی، کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوگی، اور کتنا وہ مردوں کو دار جہنم میں کھینچ کر لے جانے کی طاقت اور استطاعت رکھ رہی ہے۔ آج تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا پر پہنچتا ہے۔ سدرۃ المنتہا اسے کہا جاتا ہے، وہ 6 آسمان پر اس کے جڑیں اور 7ویں آسمان سے آگے اس کے شاخیں نکلے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک پتا ہاتھی کے کان برابر، اس کا ایک پھل ایک مٹکے کے برابر اس کا بیر ہوتا ہے۔ ہر پتے پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کر رہے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ ایک سنگم ہے، ایک درخت ایک سنگم ہے، اوپر سے عرش معلیٰ سے جو نازل ہوتا ہے وہ وہیں پر آ کر رکتا ہے۔ زمین میں جو بھی زمین سے اوپر جاتے ہیں وہی درخت تک پہنچتے ہیں۔ اسی کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے، جب گھر میں موتا ہو جائے، میت کو غسل دینے لگے تو اس کے اندر بیری کے پتے ڈال کر گرم کر کے اس کو نہلایا جائے۔ بیری کا جھاڑ کا نسبت آسمان سے ہے، اس کی نسبت آسمان سے ہے۔ حضرات ملائکہ اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم پیچھے ہو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا، بھائی جبرائیل، آپ پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور عرش فرش سے عرش پر لائے ہیں، زمین سے آسمانوں پر لائے ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول خدا، اب آپ کے سوا جو اس کے آگے جو جائے گا وہ جل جائے گا۔ کسی کی طاقت اور قوت نہیں، اللہ تعالیٰ کی نور اور تجلی ہم لوگوں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، آپ آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حد بھی وہاں آ کر کے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ کے
محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی آواز میں آواز آئی، اے میرے محبوب آپ گھبرائیے نہیں، آپ آگے آئیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے قدم رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ آپ کے پیر میں جو جوتا ہے اس کو نکال کر آؤ، آپ مقدس مقام پر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی چپل آپ کا جوتا نکالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آواز آئی، اے میرے محبوب آپ جوتا نہ اتاریے، آپ آگے آئیے، آپ کی جوتوں کی دھول ہمارے عرش کو عظمت ہے، برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کو ایک کرسی پیش کی گئی اور آپ کو 70,000 نور کے پردوں میں سے نکالا گیا، اور ایک مقام آیا جہاں پر اللہ اور رسول کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا کوئی اور آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ اور رسول کے درمیان اتنا قریب اللہ کے نبی نے اپنے سر کے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی مہمان کہیں پر جاتا ہے کچھ ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، سجدے سے سر اٹھائے، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو تحفہ عطا فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ میری قولی عبادتیں، میرے بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں وہ تیرے لیے، میری امت کے قولی زبان سے نکلی ہوئی حمد و بڑائی تیرے لیے، میرے اور میرے امت کے بدنی عبادتیں تیرے لیے، میری اور میرے امت کی جو ہے مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طے کر دیا، میں اور میری امت جو بھی کسی کی تعریف نہیں کریں گے تیرے سوا، تیری ہی حمد و بڑائی بیان کریں گے۔ یہ وعدہ لے لیا، اقرار کر دیا، یہ تحفہ دے دیا۔ اب کسی کو یہ حق نہیں کہ اور غیر اللہ کے ہمارے زبان سے حمد بیان کیا جائے۔ دوسری بدنی عبادتیں، ہم جھکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کے سامنے، سجدہ کرنا اللہ کو، رکوع کرنا اللہ کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر معراج والی رات میں یہ تحفہ دے دیا، میں اور میری امت کا رکوع اور سجدہ وہ تیرے لیے ہے، تیری ناز ہے، وہ میں تحفہ تجھے عطا فرماتا ہوں۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہی اللہ کے سامنے جھکے، وہی اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ کسی غیر اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے، کسی غیر اللہ کے سامنے ہم سجدہ کریں گے، ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس شرک کا سکہ ہر جگہ باب عروج پر ہے۔ انسان کے سامنے جھک رہا ہے، انسان کو سجدہ کر رہا ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے، اللہ میں اور میری امت تیرے ہی سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کہاں ہمارا ماتھا، ہمارے پیشانی کہاں نہیں جھکا رہے، کہاں نہیں لگا رہے۔ آپ حضرات خود اندازہ لگائے،
اس ٹاپک پر بات کرتے کرتے حضرات علماء تھک رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں اور بہنوں میں کوئی سدھار نہیں آ رہا۔ جمعہ ہے، ممبر رسول کے بازو بیٹھا ہوا ہوں، مصلی پر ہوں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مرد اتنا کمزور ہو گیا، عورتیں غیر اللہ کے پاس جا کر برقع پہن کر اپنے بچوں کو چھو منتر کرا کر کے آ رہے ہیں۔ ایویڈنس کے ساتھ دکھا سکتے ہیں ہم، جس کے پاس نہ دین ہے، نہ کلمہ ہے، نہ قرآن ہے، اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے کے پاس ہمارے عورتیں جا کر کے اس سے چھو منتر کرا کر آ رہے ہیں، بچوں کو دم کرا کر کے آ رہے ہیں، اور اس کے پاس سر جھکا کر کے آ رہے ہیں، سانپ کے پٹوں کے پاس جا رہے ہیں، درختوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھیے، سوچیے۔ کہیں اوروں کے پاس سر جھکانے کی اجازت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کو نہیں دیا، پھر بھی ہم غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں فرماتا ہے۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ ایک بیوی اپنے مرد کو سوال کرنے کے بجائے، اپنے شوہر کو پوچھنے کے بجائے کسی اجنبی سے سوال کر لے، اس سے پوچھ لے، تو ایک مرد کو، ایک شوہر کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ اس سے پرہیز کرے، ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرماتا ہے۔ بہرحال شرک کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ دیا، یا اللہ، میں اور میری امت کا معاملہ جو ہے، کسی کے سامنے میری امت جھکے گی وہ تیرے ہی سامنے جھکے گی اور تجھے ہی سجدہ کرے گی، اور غیروں کے سامنے سجدہ نہیں کرے گی، اور میری امت تیرے ہی سامنے گڑ گڑائے گی، اوروں کے سامنے نہیں۔ یہ رکوع کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ تیرے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری مالی عبادتیں، ہم جو تیرے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تیرے لیے ہے اور غیروں کے لیے نہیں، اور وہ بھی تجھے انعام ہے، وہ بھی تجھے، میں میزبان، میں مہمان ہوں اور تجھے وہ نذرانہ ہدیہ پیش کر رہا ہوں، اور میری امت جو بھی مال کے ذریعے سے عبادت کرتی ہے، غربا میں تقسیم کرتی ہے، زکوٰۃ نکالتی ہے، تیرا حکم بجا لاتی ہے، تیرے دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتی ہے، وہ سب کچھ تیرے لیے۔ یہ قائم ہو گیا۔ ہماری تعریف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمارے زبانوں میں ہونی چاہیے، ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے ہی میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب، آپ پر بھی اللہ، آپ پر سلامت ہو، برکتیں ہو، رحمتیں ہو۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، اور فوراً کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میری امت کے نیکی خور اور نیک لوگوں پر بھی تیرا سلام ہو، تیرے برکتیں ہوں، تیرے رحمتیں ہوں۔ اب سوچئے کہ ایک بندے کو انعام دیا جا رہا ہو، اگر کوئی مجھے انعام دے تو میرے پیچھے والوں کو میں نہیں سوچوں گا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی کو انعام دے رہا ہے، امت کا خیال کر رہے ہیں اور فوراً کہہ رہے ہیں، اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی رحمت ہو، سلام ہو، برکتیں ہو۔ اب ایسے نبی کی اتباع کرنے کے بجائے ہم
ایسے نبی کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے ہم آج غیروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ ہرگز ہماری شان نہیں ہے۔ وہ نبی زندگی بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، وہ نبی ہمارے لیے زندگی بھر دعائیں کرتے رہے، ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، ہر ہمیشہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب دنیا سے گئے اس وقت بھی آخری لمحات میں بھی اس امت کو یاد کر کے جاتے ہیں۔ اور جو ہے جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلایا اور اس نبی پر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل کر رہا ہے، برکتیں نازل کر رہا ہے، وہ نبی اس وقت بھی ہم لوگوں کو یاد کر رہے ہیں، تو سوچئے کہ وہ نبی کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور نبی کے درمیان بہت سارے باتیں آئے، بات کو یہاں تک کہ رکھیے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ پر اور باتوں کو لاؤں گا۔ اس سے پہلے نبی کی محبت میں، نبی کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آپ کو چند ہدایات، مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ آج امت محمدیہ علی صاحبہ علیہم الصلاۃ و تسلیم کے اندر بگاڑ آ چکا، نبی کے طریقوں سے الگ ہو گئے، آج غیر بھی ہمارے سے مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا آج امت مسلمہ کا خون کے پیاسے بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیں حجاب کو لے کر، یہ حجاب کا معاملہ گزشتہ جمعہ مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمات میں رکھا، دن بدن آگ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، دن بدن آگ بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، ہمارے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے، ہمارے ماں اور بہنوں کو ہم وہ تعلیم دے دے، ہم بھی عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آگ سلگتی ہر مقام پر آ رہی ہے، ہر نوجوان تباہ ہو رہا ہے، ہر نوجوان جوش مار رہا ہے، اور بہت سارے حضرات آ کر کے بتا رہے، حضرت آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں؟ بیان کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر سدھار لانے کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے ہم سدھرنا ہے۔ آج قوم کی ایک بیٹی کے اندر وہ جذبہ، وہ شوق آ رہا ہے، ہم مرد حضرات ہیں، ہمارے اندر وہ شوق و جذبہ نہیں ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں دنیا میں جیے دن جیسے ہے ویسے رہ جائیں گے، اور جانے کے بعد وہاں کا معاملہ کیا ہے وہاں دیکھ لیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم جو دنیا کے اندر جیے دن بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہوگا، اور عذاب قبر کے اندر جانا ہوگا۔ یہاں یہ عمل کرتے ہوئے جب زندگی بسر کریں گے، آئندہ چل کر ہماری نجات قبر میں بھی نجات ہوگی، حشر میں بھی نجات ہوگی۔ اگر ہمارے اندر وہ غیرت مر چکی ہے پھر اس کے بعد بیکار ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لاؤ، گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیدا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتاؤ، آپ بھی عمل کرو، عورتوں کو بھی حکم دو، اور وقت جب ضرورت ہے تو باہر بھیجیے، کیونکہ باہر حالات بڑے نازک حالات ہیں، ماں بہنیں جا رہے ہیں، غیر وہاں پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر یہ اپنے گھروں میں ہی رہ لے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور آپ بھی جو ہے جہاں کہیں پر بھی یہ معاملات ہو، جس طرح وہ ایک گروپ بن کر ایک ہو کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جو ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، ہم بھی ایک ہو۔ ہر قوم ایک ہو جاتی ہے لیکن مسلمان ایک نہیں ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم کو ابھی نبوت کا تاج عطا نہیں کیا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم نے نوجوانوں کے ذریعہ اور آپ خود مکہ مکرمہ میں جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوتا تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے تھے، دشمنوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ طریقہ اس زمانے سے آ رہا ہے۔ آج ہمارے اندر بھی ایک دلی ہو، جس طرح غیروں میں ایک دلی ہے، مسلمانوں میں وہ عادت نہیں۔ مسلمانوں میں کیا عادت ہے؟ کون ترقی کر رہا ہے کب ٹانگ پکڑ کر کے کھینچا جائے، کب اس کو رسوا کیا جائے، کب اس کو نیچا کر دیا جائے، کب اس کو ذلت کا مقام اتار دیا جائے۔ یہ ہماری گندی سوچ ہے، اس کو نکالو۔ سب ایک ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک نبی کی امتی ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک آدمی ترقی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر بجا لاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، تم بھی یہ دعا کرو یا اللہ میں بھی ترقی۔ دل میں حسد پیدا کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے رہیں گے۔ غیر دسترخوان پر جب چھچڑے ڈالتے ہیں، کتا آ کر جس طریقے سے کھاتا ہے اسی طریقے سے غیر ہمارا نوالا بنا لیتے ہیں۔ ہم پورے ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے، ایک دل ہوں گے تو ہم آگے چل کر ہمارے درجات، ہمارے کامیابیاں کھل کر آتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے ماں اور بہنوں پر آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک ہو جاؤ، دلوں سے اس حسد کو نکالو، دلوں میں نفرتوں کو نکالو، نیک اور ایک ہو کر کے رہو۔ کسی پر ظلم چل رہا ہے پورے ایک ہو، کسی کے حالات کمزور ہیں پورے ایک ہو، ساتھ دو ایک دوسرے کو، انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ حسین و خوبصورت رہے گا، ہمارے معاشرے میں دینداری پیدا ہوگی، اور ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان ٹیپو تو نہیں بن سکتا لیکن ٹیپو کی کم از کم ایک قوت تو، ایک جھلک تو دکھائے گا۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ اس لیے اس جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا واسطہ ایک ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں کوئی آ کر کے انگلی اٹھا کر کے نہیں دکھا سکے گا۔ یہی چند کلمات تھے آپ حضرات کے خدمات میں رکھا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ پر آسمانوں پر کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات سے نوازا ہے، ان باتوں کو لاؤں گا۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔